اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد اور خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قحط کی وجہ سے علاقہ بابل سے ہجرت کی تو آپ کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب آپ شامات کے علاقہ میں پہنچے اور وہیں فرد کشی ہوئی تو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو تقریباً 36 میل کے فاصلہ پر ایک آبادی میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس آبادی میں 4 شہر تھے جن کا نام سدوم، سدیم، لدنا اور امیرہ تھا، اور یہ شہر علاقہ شام میں تھے جہاں بحیرہ طبیرہ اور نہایت سبزہ زار جگہ تھی۔ میوہ جات کی کافی پیداوار تھی، اور یہ شہر یمن اور شام کے راستہ پر واقع تھے۔ مسافروں کے قافلے شام و یمن سے آتے تھے اور ان شہروں میں قیام کیا کرتے تھے اور اس شہر کے میوہ جات کھاتے تھے، اور شہری اس سے تنگ آ گئے، جو گزرتا وہ ہمارے درختوں کو اور میوہ جات کو کھاتا ہے اور زراعت میں اپنے مویشی چراتا ہے۔ ان لوگوں نے تنگ آ کر قافلوں کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے اور ان سے بدفعلی کرنے لگے تاکہ لوگ ان کے باغوں کا میوہ نہ کھا سکیں اور اس جگہ قافلہ نہ اتریں۔ اس بدفعلی یعنی مرد سے مرد جمع کرتے تھے۔ ان لوگوں کو آپس میں عادت ہو گئی اور عورتوں کو چھوڑ دیا، اور مرد سے جمع کرنے لگا، اور پھر عورتیں آپس میں چپٹنے لگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور خدا کے عذاب سے 30 سال تک ڈراتے رہے اور نصیحت کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور قافلوں کے ساتھ آپس میں بھی بدفعلی جاری رکھی۔ جس مرد کو اس بدفعلی کے لیے پکڑتے وہ حضرت لوط علیہ السلام سے پناہ مانگتا اور حضرت لوط علیہ السلام اس کو پناہ دیتے تھے۔ ان کو عذاب خدا سے ڈراتے تھے۔ جب یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے تنگ آنے لگے تو کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم نے ہمیں روکا یا کسی مرد کی مدد کی تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور سخت تنگ آ گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما تھے اور مہمان نوازی سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے، وہاں ان کے پاس 4 شخص آئے جو آدمی کی شکل میں تھے، اور انہوں نے کہا، السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ کے پاس آئے اور کہا، 4 مہمان اور آ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا ضروری ہے۔ بی بی سارہ نے عرض کی، ایک بچڑا ہے، اس کو ذبح کر کے بھون کر کھلا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان 4 مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، مگر انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، میرا کھانا نہیں کھاتا، وہ دشمن سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ سے آ کر کہا، یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ بی بی سارہ چند عورتوں کو لے کر ان کے پاس آ کر کہنے لگی، تم خلیل خدا کے کھانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ہم فرشتے ہیں، خدا نے ہمیں قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ جب ان 4 فرشتوں نے عذاب کا نام لیا تو بی بی سارہ خوف زدہ ہو گئی اور انہیں حیض آ گیا، حالانکہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے حیض بند ہو چکا تھا۔ خدا نے بشارت دی، سارہ کے بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے پاس بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ یہ بشارت سن کر بی بی سارہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر مارا اور کہا، ہائے میرا بچہ ہوگا، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ عجیب معاجرہ ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
اے سارہ، اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہیں۔ اہل بیت یقیناً خدا لائق حمد و بزرگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہو گیا یہ فرشتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قوم لوط سے عذاب ٹل جائے تو بہتر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہا وہاں مومن بھی ہیں، تو پھر عذاب کا وقت کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو بچا لیا جائے گا۔ بس وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنی کھیتی میں کام کر رہے تھے اور کھیتوں کو پانی دے رہے تھے۔ چاروں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہم مہمان ہیں، آج رات تمہارے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس شہر کے لوگ نہایت درجہ بد عمل ہیں، وہ مہمانوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو بمشکل ان سے بچاتا ہوں، اور اب میں تنگ آ چکا ہوں، اور یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ میں مہمانوں کو پناہ دیتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اب وقت بھی شام کا ہو گیا ہے، کہیں دوسری جگہ جانے کا وقت نہیں رہا، لہٰذا ہم تمہارے ہی مہمان ہوں گے۔ آپ نے قبول کیا اور ان کو اپنے گھر لے آئے، اور اپنی زوجہ سے کہا جو اس شہر کی اور اسی قبیلے کی تھی، میرے مہمان آ گئے ہیں، تو کسی کو ان کی خبر نہ کرنا اور ان کے لیے کھانا تیار کر۔ اس عورت نے کوٹھے پر چڑھ کر سیٹی بجائی اور اپنے شہر کو اطلاع دے دی۔ وہ ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہا تم نے پھر مہمان رکھ لیے ہیں، لہٰذا تمہیں روکا گیا تھا، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، کبھی اپنے گھر میں مہمان نہ رکھنا۔ اور اندر داخل ہو گئے اور مہمانوں کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم باز آ جاؤ، دیکھو میری یہ پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے موجود ہیں، مگر میرے مہمانوں سے گستاخی نہ کرو، خدا سے ڈرو، مجھے ذلیل و خوار نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار اور نیک آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ہم تمہاری لڑکیاں نہیں چاہتے، ہم جو کچھ چاہتے ہیں تم بھی جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان سے نا امید ہو گئے تو کہنے لگے کاش مجھے میں طاقت ہوتی، میں تم لوگوں سے جدا ہو کر کسی بڑی طاقتور پناہ میں چلا جاتا، کیونکہ یہاں میرا کوئی قبیلہ نہیں، تنہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کاش تمہیں معلوم ہوتا تمہارے ساتھ کتنی بڑی طاقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کس طرح آئے ہو؟ کہنے لگے اس قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ آپ نے کہا بہت خوب، ان کو ابھی ہلاک کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا صبح تک ایسا ہو جائے گا، کیا صبح نزدیک نہیں؟ چنانچہ جب ان لوگوں نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو مہمانوں کے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان پر اپنے پر مار کر ان کو اندھا کر دیا۔ وہ سمجھ گئے عذاب آ گیا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا۔ وہ لوگ اپنے ایک عالم کے پاس گئے اور اس کا سارا واقعہ بیان کیا کہ عذاب آنے والا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس عالم نے کہا تم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دوبارہ سے محاصرہ کر لو، جب تک لوط علیہ السلام تمہارے درمیان ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ خانہ لوط کے گرد جمع ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم نصف شب اپنے گھر سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور ایک گھر جو ایماندار ہے وہ بھی شہر سے باہر نکل جائے، اور جب باہر نکلو تو پیچھے کی طرف نہ دیکھنا۔ چنانچہ نصف شب گھر سے نکل گئے اور ان کو کوئی نہ دیکھ سکا، اور انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مگر لوط علیہ السلام کی زوجہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا مقصد تھا لوگوں کو خبر دیتے کہ لوط علیہ السلام جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ رہ گئی اور اس نے اپنی قوم کو نہ چھوڑا، مگر لوط علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ آخر میں وہ بھی عذاب میں آ گئی۔ چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہوں نے ان چاروں شہروں کو مائع زمین ہفتم کے طبقہ
से उखाड़ कर अपने परों पर इतना बुलंद किया कि आसमान पर इनकी मुर्गियों और कुत्तों की आवाज़ें पहुंचने लगी। जब आफताब निकल आया तो हुक्म खुदा हुआ, ऐ जिब्राइल, इन चारों को उल्टा कर दो। चुनाचा ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर करके इनको दरियाए शाम में फेंक दिया और इन पर पत्थरों की बारिश की गई जो सख्त मट्टी की शक्ल में थे, और इस शहर को गर्क कर दिया गया। मगर लूत अलैहिस्सलाम का मकान इसी तरह बाकी रहा ताकि इबरत हासिल करने वालों के लिए सबक हासिल हो। कौम लूत में इस बदअमली के अलावा और भी चंद बुरी बातें थी। वो रास्ता में बैठकर मुसाफिरों पर कंकरियां मारते, एक दूसरे के मुंह पर गोर मारते, गुलेल के जरिए मुसाफिरों को गोल गोल पत्थर मारते और उंगलियों के जरिए शंगरेजों से खेलते जो इतने लंबे कपड़े पहनते जो जमीन से घसीटते थे, और अपनी कमीज और कबा के बंद खुला रखते थे, और ये सब तकब्बुर की वजह से करते थे। और रफ़ा हाजत के बाद तहारत नहीं करते थे, गुस्ल जन्नात भी नहीं करते थे, और एक दूसरे के सामने फेले कभी करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जो इनसे कहा था मेरी लड़कियां ले लो और बदफेली छोड़ दो, तो ये लड़कियां दर हकीकत इसी कौम की थी, क्योंकि नबी की उम्मत की औरतें इसकी लड़कियां होती हैं, और ये भी मतलब था कि तुम ईमान ले आओ, मेरी हिदायत कबूल कर लो। ये लड़कियां हाजिर हैं। लूत की जोजा का नाम वाहिला या वानिया या वाला था। लूत के मैनी मजबूत और पायदार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इस दीनी काम और दीन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। जज़ाकल्लाह।